کا تیرا باپ. 3 مرتبہ ماں کا نام لیا. تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. اور 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا باپ. 3 مرتبہ ماں کا نام لینا یہ اس بات کی دلیل ہے میرے بھائیوں، باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا درجہ ماں کا ہے. عزت اور احترام میں، رسپیکٹ میں ماں باپ دونوں برابر ہے، لیکن ماں کا جو مرتبہ ہے، ماں کا جو مقام ہے، میرے بھائیوں یاد رکھ لو. آئے مردوں تم بھی سن لو، آئے عورتوں تم بھی اپنے کانوں کو کھول کر کے سن لو. ماں کا جو مرتبہ ہے، ماں کا جو مقام ہے، وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. اور کیوں ہے؟ 3 ایسی تکلیفیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے. 3 تکلیفیں، اور وہ 3 تکلیفیں کیا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، آئے انسانوں ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پہلی تکلیف جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، تیرے وزن کو برداشت کر رہی ہے. 9 گھنٹے نہیں، 9 دن نہیں، 9 ہفتے نہیں، 9 مہینے تک تیرے وزن کو برداشت کرتی ہے. وہ کھانا بھی بنا رہی ہے تیرے وزن کو برداشت کر کے، وہ کپڑے بھی دھو رہی ہے تیرے وزن کو اٹھا کر، وہ گھر کی صفائی کر رہی ہے، اور تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے. قرآن کہتا ہے کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے 9 مہینے تیرے وزن کو برداشت کیا. اور آپ سے کہوں کہ آپ 20 منٹ تک اس طریقے سے پکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں. آپ ہو جائیں گے؟ آپ ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے مولانا عادل صاحب ہم 5 منٹ تو پکڑ سکتے ہیں، جب تک ہاتھوں میں درد نہیں ہوگا تب تک تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں، پھر ہاتھوں میں درد ہونے لگے گا. ہم اور آپ ایک حالت میں کوئی چیز زیادہ دیر تک پکڑ نہیں سکتے ہیں، ایک حالت میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں. ذرا اس ماں سے سوال کرو جو ایک ہی حالت میں 9 مہینے اپنے بچے کے وزن کو اٹھا رہی ہے، اپنے پیٹ میں، اور اس کے پیٹ میں اس کے بچے کا گہن، اس کے بچے کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، گوشت بھی بن رہا ہے، چمڑی بھی چڑھائی جا رہی ہے، ہاتھ بھی بن رہے ہیں، پیر بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اور وہ جو کھا رہی ہے خون کی شکل میں اس کے بچے کو غذا بھی پہنچائی جا رہی ہے. لیکن وہ ماں اس کے 9 مہینے اٹھائے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، یہ دنیا کے اندر کوئی ایسی محبت نہیں ہے جو ایک ماں کو اپنے اولاد سے. آج کوئی کہتا ہے اپنی ماں سے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. آج بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے تو کتیا کی طرح بھوکتی کیوں رہتی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے دلوں کا حق. میرے بھائیو، چلو بھر پانی میں ڈوب مر. تیری ماں نے اتنی تکلیف کو برداشت کیا. سردی کی رات میں جب تو پیشاب کرتا تھا تیری ماں تجھے اٹھا کر سوکھے بستر پہ سلاتی تھی اور تیرے پیشاب پر خود کو سونا گوارا کر لیتی تھی، لیکن تجھے گیلے بستر پر سونا گوارا نہیں کرتی. اور آج تو کہتا ہے، تو کہتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو پہلی تکلیف جو ماں برداشت کرتی ہے، حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں تیرے وزن کو اٹھاتی ہے. اور دوسری تکلیف جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، سن لو، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں تجھے جنم بھی دیتی ہے. جی ہاں، جنم کوئی باپ نہیں دیتا ہے، ماں دیتی ہے. یہ تکلیف بھی صرف ماں برداشت کرتی ہے. باپ تو ہاسپٹل کے باہر خوشیاں منا رہا ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے. ذرا اس ماں سے سوال کرو جس پر قیامت گزر رہی ہے، جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، آج جس کی زندگی میں سب سے کربناک، سب سے المناک اور سب سے تکلیف دینے والا دن ہے،
ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آج میں باپ بننے والا ہوں، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ذرا اس ماں سے پوچھو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم دیا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو جنم دیتے دیتے مر جاتی ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دوسری تکلیف ہے جو صرف ایک ماں برداشت کرتی ہے۔ کوئی باپ دیکھا ہے بچہ پیدا کرتا ہے؟ کوئی باپ دیکھا ہے؟ یہ بیچاری ایک تو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیٹ پیدا بھی کرتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اور پھر اپنے بچے کی جو اور تکلیفیں ہیں، جب وہ بیچارہ چھوٹا ہے اس کی لیٹرین کو بھی صاف کر رہی ہے، اس کی پیشاب کو بھی صاف کر رہی ہے، سارا کام اس کا کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ جنم لیا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ تکلیف تو اتنی خطرناک تکلیف ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس تکلیف کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہو رہے تھے اور حضرت مریم کو جو تکلیف ہو رہی تھی، قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ حضرت مریم کہہ رہی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی، کاش آج سے پہلے میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، اور جب طواف کروا کے فارغ ہوا، کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز گئی، وہ کہنے لگے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی، جو پہلی چیخ نکلی تھی، تو نے اس آہ کا بھی حق ادا نہ کیا، تو نے اس پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہ کیا۔ آج تو بڑا ہو گیا، آج 4 پیسے کمانے کیا لگا، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی زندگی کو تیرے لیے قربان کر دیا۔ تو دوسری تکلیف تیری ماں نے پیدا کیا، اور تیسری تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، تیری ماں نے 2 سال دودھ پلایا۔ کوئی باپ دودھ پلاتا ہے؟ کوئی باپ دودھ پلاتا ہے؟ ماں دودھ پلاتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھ لو، یا علماء بیٹھے ہیں، اگر ماں اپنے اولاد کو دودھ پلانے کے لیے اپنے شوہر سے پیسہ مانگے تو شوہر کو اپنی بیوی کو پیسہ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ مسئلہ پتا ہے آپ کو؟ اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے میں تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، مجھے پیسہ دو، شوہر کو دینا پڑے گا۔ لیکن کون سی ایسی بغیرت ماں ہوگی جو اپنے شوہر سے کہے کہ میں بچے کو دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے؟ میرے بھائیوں، یہ ماں ہے، یہ کمزور تو ہے، لیکن جب اپنی اولاد کے لیے مصیبت آتی ہے، یہ پہاڑوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یہ آندھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، یہ طوفان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں کے ہو جاؤ، اپنے باپ کے ہو جاؤ، اور اللہ کی قسم اگر تم ماں باپ کے بن جاؤ گے، دنیا کے اندر کامیابی ہی کامیابی۔ ماں کی دعائیں اثر انداز ہوتی ہیں، یاد رکھو، اور ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ حرم کے امام ہیں، خانہ کعبہ کے امام ہیں شیخ سدیس، آپ کا نام سنا ہوگا۔ کون ایسا ہوگا عالم اسلام کے اندر جو شیخ سدیس کو نہ جانتا ہو؟ اس وقت حرم کے اندر سب سے سینئر امام ہے، سب سے پرانے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن کے اندر بڑا شرارتی تھا۔ ایک مرتبہ میرے گھر میں مہمان آئے تو میری والدہ نے کھانا بنایا مہمانوں کے لیے، میں اتنا شرارتی تھا کہ میں نے مٹی اس کھانے کے اندر ڈال دیا، وہ پورا کھانا خراب ہو گیا، کھانے کے لائق نہیں رہا۔ آئے ہے، وہ عرب کی مائیں بھی کیسی ہوتی تھی، مارا نہیں، یہاں دیکھو جو ایک ماں دیتی ہے بیٹے کے، ہے نا، اور نہ جانے کیا کہ آپ لوگ بنگالی میں ماں کہہ دیتی ہے۔ شیخ سدیس کہتے ہیں میری ماں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہا بد دعا دیتے ہوئے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا۔ شیخ سدیس کہتے ہیں میں آج جو کعبے کا امام بناؤں، یہ میری ماں کی دعا ہے یا اس
کی بددعائیں میرے بھائیوں تو ماں کی دعائیں لگتی ہیں، اپنی ماں کی دعا لے لو، اپنے والدین کی دعا لے لو، اور یاد رکھو والدین کی بددعا سے بچنا۔ اگر والدین بددعا دے دے، ویسے تو دیتے نہیں ہیں، اور اگر دے دے تو والدین کی بددعا بھی ضرور لگتی ہے۔ جریج کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کون جریج؟ کون؟ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عبادت گزار ہے، ایک گاؤں کے اندر اپنے ایک گھر کو بنا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک دن نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ماں آئی اور آواز لگائی، جریج! جریج نماز میں ہے، سوچتا ہے کیا کروں، نماز توڑ دوں یا نماز پڑھ کر کے اپنی ماں کی بات سنوں؟ وہ نماز نہیں توڑتا ہے، اور اس کی ماں آواز دیتے دیتے اس کے دروازے سے لوٹ جاتی ہے۔ اس کی ماں دوسرے دن آئی، جواز دی، جریج! جریج نماز میں لگا ہوا ہے، اس نے اپنی نماز کو نہیں توڑا۔ تیسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور آواز دی، جریج! جریج پھر نماز میں لگا ہے، اس کی ماں نے بددعا دے دی کہ تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے۔ اور اس بددعا کا اثر ہوا، ایک عورت جریج کے پاس آئی اور کہنے لگی، آئے جریج میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ جریج نے منع کر دیا، وہ گئی اور ایک چروائی سے زنا کر لیا، اس نے منہ کالا کر لیا، اور اس کے نتیجے میں جب اولاد پیدا ہوئی، لوگوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو نے کہا منہ کالا کر لیا۔ وہ عورت جریج پر الزام لگاتی ہے، جریج پر، کہ یہ جو بچہ یہ جریج کا ہے۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا، بہت بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے اور اتنی گندی حرکت کرتا ہے۔ گئے اور جریج کے گھر کو توڑ دیا، مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ جریج کہتا ہے کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، ذرا مجھے بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کہا جریج ایک عورت یہ کہتی ہے کہ اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اس کا باپ تو ہے۔ جریج کہتا ہے ایسا کرو، اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ وہ بچہ لایا گیا، جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس بچے کے پیٹ کو دبایا، پکڑا، اندر کی طرف دبایا اور کہا بچے یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے۔ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے جریج کہو تو تمہارے گھر کو سونے کا بنا دیا جائے۔ کہا نہیں، ایسا کرو جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا دو۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جریج کی ماں نے بددعا دی اور اس بددعا کا اثر بھی جریج کے اوپر ہوا۔ تو ماں باپ کی کبھی بددعا نہ، ماں باپ کی دعائیں ہیں میرے بھائی۔ آپ لوگوں میں کتنے ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، آپ لوگوں میں کتنے ایسے ہوں گے جو ان کی کاروبار نہیں چل رہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آؤ کاروبار چل جائیں گے، بیماریاں صحیح ہو جائیں گی۔ ایک حدیث بتا رہا ہوں میرے بھائی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی، غور سے سننا کڑیا کے لوگوں، یہ اپنے گھر لے کر کے جانا، جلسے میں آئے ہو تو سنو، جلسے میں آئے ہو یہ اتنا خرچہ ہوا ہے، آئے لنگی جھاڑی اور چلے گئے، مولانا عادل صاحب کو سن لیا اور عمل کچھ نہیں، تو آپ کے جلسے میں آنے کا کوئی فائدہ؟ بولو کوئی فائدہ ہے؟ لگتا آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ کھانا کھایا ہے سب نے؟ میں نے نہیں کھایا، لیکن آپ سے تیز بول رہا ہوں، زیادہ کھانا کھایا، آواز دب دیا ہے۔ تو کہاں تو ماں باپ کی خدمت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے اور اس کے کاروبار میں برکت دے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ میرے بھائیوں عمر لمبی ہوگی، بیماریاں صحیح ہوں گی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کا بن جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، رضا ربی فی رضا الوالدین، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ خوش ہے اللہ خوش ہے اور ماں باپ ناراض ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ میرے بھائیوں کیونکہ اللہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ماں باپ مربی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے اور پیدائش کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ راضی رب راضی اور رب ماں باپ ناراض رب ناراض۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام نے عورت پر کتنا مقام دیا ہے۔ اس عورت کو فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
آج دنیا نے عورت کو کتنا ذلیل کیا. جب تک ایک صابن پر، ایک شیمپو پر، ایک ڈبل روٹی پر، تیل پر جب تک کوئی ننگی لڑکی کی تصویر نہ ہو وہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ عورت کی عزت ہے. اللہ کی قسم یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن عورت کی عزت نہیں ہو سکتی ہے. جو عزت، جو ویلیو اسلام نے عورت کو دی ہے دنیا کے کسی دھرم نے اور کسی مذہب نے عورت کو نہیں دی ہے. میرے بھائی، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے.